پرویز رشید کے ساتھ میرا ذاتی تعلق بہت پرانا ہے۔ کہانی 1969 سے شروع ہوتی ہے جب ہم دونوں طلباء سیاست کے ذریعے اس ملک میں ویسا انقلاب لانا چاہ رہے تھے جو ماؤ زے تونگ نے لانگ مارچ کے ذریعے چین میں برپا کیا تھا۔ بالآخر خواب دیکھنے کے دن تمام ہوئے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد ہم دونوں رزق کمانے کی مشقت میں مبتلا ہو گئے۔ نظریات کی گرفت کمزور پڑنا شروع ہو گئی۔ میں کل وقتی صحافت کی نظر ہو گیا، پرویز رشید نے تاہم سیاست سے تعلق برقرار رکھا۔ ان دنوں نواز شریف کے نام سے منسوب مسلم لیگ کے سرکردہ رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں۔ ہم دونوں باہم مل بیٹھے تو شاذ ہی سیاسی موضوعات کو زیر بحث لاتے ہیں، اپنے ایام جوانی یاد کرتے ہیں، فلموں اور موسیقی کا ذکر ہوتا ہے۔ وہ میری صحافت میں مداخلت نہیں کرتے، میں ان کی سیاست پر تبصرہ آرائی سے گریز کرتا ہوں۔ پرویز رشید سے ذاتی تعلق کا مگر نقصان یہ ہوا کہ موصوف کے بارے میں جو تاثر ہمارے میڈیا کے ایک مخصوص حصے کی جانب سے پھیلایا گیا ہے، اسے ٹھوس حقائق کے ذریعے درست کرنے کی میں نے کبھی کوشش نہیں کی۔ یہ تاثر کہ وہ انتہا پسند ہیں۔ نواز شریف یا ان کی دختر جب بھی اپنی جماعت کے سنجیدہ اور تجربہ کار رہنماؤں کی جانب سے دکھائی سیدھی راہ پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان دونوں کو بھڑکا کر گمراہ کر دیتے ہیں۔ کئی بار جی چاہا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوئے چند اہم ترین واقعات کا تذکرہ کرتے ہوئے ثابت کروں کہ نواز شریف بھولے تو ہیں مگر اتنے بھی نہیں۔ 1993 میں مثال کے طور پر جب ان دنوں کے صدر غلام اسحاق خان نواز شریف کی پہلی حکومت کو فارغ کرنا چاہ رہے تھے تو سابق وزیر اعظم اچانک ٹی وی پر نمودار ہو گئے۔ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا والی تقریر فرما دی۔ پرویز رشید کا اس زمانے میں نواز شریف سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی سے مایوس ہو کر کاروبار جمانے کی فکر میں تھے۔ غلام اسحاق خان نے جب مذکورہ تقریر کے بعد نواز شریف کو فارغ کیا تو پرویز رشید نے ان سے رابطے بڑھائے اور آج تک ان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا والی تقریر پرویز رشید نے نہیں کروائی تھی، دوست نوازی کے الزام سے خوفزدہ ہو کر، لیکن ریکارڈ درست نہ کر پایا۔ 1993 کے بعد نواز شریف صاحب 2 بار اس ملک کے وزیر اعظم رہے۔ ان دونوں ادوار میں پرویز رشید ہرگز وزراء اور مصاحبین کے اس گروہ میں شامل نہیں تھے جو وزیر اعظم کی جانب سے اپنی پالیسیوں کی تشکیل میں حتمی کردار ادا کرتا تھا۔ اپریل 2016 میں تاہم پاناما پیپرز منظر عام پر آئے تو ہمارے ہاں سیاسی تناؤ نے سنگین صورتحال اختیار کر لی۔ کئی ایسے مقامات آئے جہاں نواز شریف کے دیرینہ وفادار ہونے کے دعوے دار بھی مصلحت آمیز خاموشی اختیار کرنے کو مجبور ہوئے۔ وزیر اطلاعات ہوتے ہوئے پرویز رشید کی اخلاقی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے قائد کی سوچ کو مؤثر انداز میں عوام کے روبرو لائیں۔ اس ضمن میں انہوں نے کوتاہی نہیں دکھائی۔ بالآخر اس کی بدولت نام نہاد ڈان لیگز کے ذمہ دار ٹھہرا کر وزارت اطلاعات سے فارغ کر دیے گئے۔ اپنی فراغت کو بجائے ذاتی توہین سمجھنے کے انتہا پسند مشہور ہوئے پرویز رشید نے تاہم اقتدار کے کھیل سے جڑی محدودات کا کشادہ دلی سے ادراک کیا۔ تمام تر سمجھوتوں کے باوجود اگرچہ نواز شریف بھی بالآخر بچ نہیں پائے۔ سپریم کورٹ نے عوامی عہدوں کے لیے انہیں تاحیات نااہل قرار دے رکھا ہے۔ احتساب عدالت نے انہیں طویل عرصے کے لیے جیل بھیج دیا۔ پرویز رشید کی مبینہ انتہا پسندی کے اسیر ہوتے تو آج بھی جیل میں مقید ہوتے۔ مسلم لیگ کے سنجیدہ اور تجربہ کار رہنماؤں نے مگر انہیں جیل سے نکال کر علاج کی خاطر لندن بھجوانے کی راہ دریافت کر لی۔ پرویز رشید نے ان کی کوشش کو سبوتاژ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ نواز شریف نے لندن چلے جانے کے بعد طویل خاموشی اختیار کر رکھی، تب بھی پرویز رشید نے انہیں بول کے لب آزاد ہیں تیرے کا ورد کرتے ہوئے دھواں دھار تقریر کے لیے کبھی نہیں اکسایا۔ اسلام آباد میں سینٹ کا اجلاس ہوتا تو اس کا رکن ہوتے ہوئے پرویز رشید نے خود بھی انتہا پسند تقاریر سے ہمیشہ گریز کیا۔ اس کالم میں بارہا اصرار کیا ہے کہ نواز شریف صاحب نے گزشتہ برس کے وسط میں جب خاموشی کا روزہ توڑا تو پرویز رشید جیسے افراد کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ نیب کے لاہور آفس نے مریم نواز کو اس شہر میں خریدی چند زمینوں کی بابت سوالات کا جواب دینے کے لیے طلب کیا تھا۔ قانونی ماہرین سے مشورے کے بعد پارٹی کے سنجیدہ اور تجربہ کار رہنماؤں نے فیصلہ کیا کہ بجائے ذاتی طور پر پیش ہونے کے مریم نواز صاحبہ نیب کو ایک تحریری جواب بھجوا دیں۔ لندن میں بیٹھے نواز شریف نے تن تنہا یہ حکم صادر کیا کہ مریم نواز ذاتی طور پر پیش ہوں۔ اس فیصلے کی اطلاع پرویز رشید کو بھی پہنچائی گئی۔ وہ مریم صاحبہ کے ہمراہ نیب کے دفتر جانے کو تیار ہوئے۔ یہ الگ بات ہے کہ پولیس مقابلے کی وجہ سے وہ پیشی نہ ہو پائی۔ میڈیا کے ذریعے مگر تاثر یہ پھیلایا گیا کہ نیب کے دفتر کے روبرو ہوئی ہنگامہ آرائی در حقیقت پرویز رشید کے تخریبی ذہن کی بدولت ہوئی۔ گزشتہ برس کے ستمبر میں پی ڈی ایم کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف صاحب نے اپنے کئی وفاداروں کو حیران و پریشان کر دیا تھا۔ انتہائی ذمہ داری سے میں دہرا رہا ہوں کہ پرویز رشید بھی مذکورہ تقریر سے حیران ہوئے تھے۔ تاثر جبکہ یہ پھیلایا گیا کہ مذکورہ تقریر کا متن پرویز رشید جیسے 2 یا 3 انتہا پسند مشیروں نے تیار کیا تھا۔ نواز شریف کے نام سے منسوب ہوئی مسلم لیگ کے سرکردہ رہنماؤں کی اکثریت بھی یہ محسوس کرتی ہے۔ لاہور کی گلیوں میں ایسی مشاورت کو مروا دینے والے مشورے شمار کیا جاتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے اراکین قومی یا صوبائی اسمبلی کی اکثریت کو تنہائی میں ملے تو وہ انتہائی بے بسی سے پرویز رشید کو مروا دینے والے مشوروں کا ذمہ دار بنا کر پیش کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ شہباز صاحب بھی اپنی جماعت کے اعلیٰ سطحی اجلاسوں میں پرویز رشید کو اکثر طنزی انداز میں کامریڈ پکارتے رہے ہیں۔ ایسے تمام افراد کو مطمئن ہو جانا چاہیے۔ پرویز رشید کے سینٹ میں لوٹنے کی گنجائش ختم ہوئی۔ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں۔ اپیل سے بھی کوئی راہ میسر نہیں ہوئی۔
ایمانداری کی بات ہے کہ میرے لیے ان کے کاغذات نامزدگی کا مسترد ہونا ہرگز کوئی خبر نہیں تھی۔ آج سے تقریباً 2 ماہ قبل جن صحافی اور سیاست دان دوستوں کے ساتھ میں اور پرویز رشید ایک بے تکلف محفل میں موجود تھے۔ بجائے گپ شپ میں وقت ضائع کرنے کے میں نے دوستانہ فکر مندی سے اس خدشے کا ڈٹ کر اظہار کیا کہ پرویز رشید کو سینٹ کے آئندہ انتخابات میں حصہ نہیں لینے دیا جائے گا، وہ تکنیکی بنیادوں پر نااہل قرار دے دیے جائیں گے۔ اس محفل میں موجود تمام افراد نے میری رائے سے شدید اختلاف کیا۔ مجھے سمجھانے کی کوشش ہوئی کہ نواز شریف اور مریم صاحبہ بتدریج اپنی محدودات دریافت کر لینے کے بعد اب ذمہ دار سیاست کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ پرویز رشید کی ممکنہ نااہلی انہیں خواہ مخواہ کا اشتعال دلائے گی۔ میں اپنی رائے پر مسلسل ڈٹا رہا۔ گزشتہ اتوار کے دن چند صحافی دوستوں کے ہمراہ ایک زہرانے میں موجود تھا۔ وہاں بیٹھے سب دوستوں کی رائے تھی کہ واجبات ادا کرنے کے بعد پرویز رشید بآسانی سینٹ کے امیدوار بن جائیں گے۔ میری خوفزدہ جبلت مگر خوشگمانی سے بہلنے کو تیار نہیں ہوئی۔ پرویز رشید کا سینٹ سے باہر رہنا دیوار پر لکھا نظر آ رہا تھا۔ یہ کالم لکھنے تک میری ان سے بات نہیں ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے موصوف کے منگل کی صبح، لیکن جو بیانات دیکھے ہیں انہیں پڑھنے کے بعد اعتماد سے لکھ سکتا ہوں کہ پرویز رشید کو بھی اب سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے لیے وطن عزیز میں معافی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اقتدار کے کھیل میں ایسے واقعات ہوا کرتے ہیں۔ فیض احمد فیض نے ان واقعات کو ہی ذہن میں رکھتے ہوئے ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے والی نظم لکھی تھی۔ یہ سوال مگر اپنی جگہ برقرار رہے گا کہ پرویز رشید کے نااہل قرار پانے کے بعد نواز شریف سے انتہا پسند بیانات اب کون دلوائے گا؟